يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے، اور رمضان کے 3 حصوں میں سے 2 حصے گزر چکے ہیں۔ اول رحمت کا حصہ، مغفرت کا حصہ، یہ دونوں گزر چکا ہے، اور ابھی جو آغاز ہو چکا ہے یہ آگ سے خلاصی کا حصہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جنہوں نے پہلے حصے کی قدردانی کر کے رب کی رضا حاصل کی، اللہ کی رحمت حاصل کی اور اللہ کو راضی کیا، اور وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جنہوں نے دوسرے حصے کی قدردانی کر کے اپنی مغفرت کا سامان پیدا کیا، اپنے گناہوں کو ختم کیا، تمام گناہوں کا ازالہ کیا اور خود کو معصوم لوگوں کی فہرست میں داخل کیا۔ اسی طریقے سے وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جو اس آخری عشرے کی قدردانی کریں گے اور اس آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے ہوئے کہ اس آخری عشرے کا مطالبہ کیا ہے، اس آخری عشرے کا ڈیمانڈ کیا ہے، اس آخری عشرے کا تقاضا کیا ہے۔ پہلے عشرے کا تقاضا تو رب کی رحمت تھی، اور دوسرے عشرے کا تقاضا مغفرت تھی، اور تیسری عشرے کا تقاضا آگ سے خلاصی ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ اور جسے پہلے عشرے کی رحمت مل چکی ہوگی اور دوسرے عشرے کی مغفرت مل چکی ہوگی، اسے کوئی دیر نہیں لگے گا کہ اسے آگ سے خلاصی نہ ملے، اسے جہنم سے آزادی نہ ملے۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے گا اور جس کے حصے میں مغفرت آ جائے گی، اسے تو بالکل آگ سے خلاصی ملے گی ہی، جہنم سے آزادی اسے ملنی ہی ہے، یہ طے ہے۔ لیکن محروم وہ ہوگا جنہوں نے پہلے عشرے کی ناقدری کی ہوگی اور دوسرے عشرے کی حق تلفی کی ہوگی، وہ محروم ہوگا، اس کی نہ رحمت اسے ملی، نہ مغفرت اس کے نام ہوئی، اور نہ ہی جہنم سے آزادی اسے ملے گی۔ تو اس عشرے کا، آخری عشرے کا مطالبہ، لاسٹ عشرے کی ڈیمانڈنگ یہ ہے کہ اس عشرے میں جہنم سے پناہ طلب کیا جائے، وہ جہنم کی آگ جس کو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم سب نے جلانا شروع کر دیا ہے، جہنم کو دھوکنا شروع کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عشرے میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جو ہم نے جہنم کی آگ کو سلگا دیا، اس عشرے میں آنسوؤں کی کثرت سے، ندامت کے آنسوؤں سے اس جہنم کو بجھا دینا ہے۔ انسان پورے 11 مہینے جب اپنے کاروبار میں منہمک ہوتا ہے، بزنس میں، تجارت میں اور اپنی ذمہ داریوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اسے 2 کام ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو کبھی اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی فرما برداری جب ہوتی ہے تو اللہ کی فرما برداری کا صلہ اسے ملتا ہے اور مل کے رہے گا، فرما برداری کا اسے جزا ملے گا، فرما برداری کا ثواب ملے گا، فرما برداری کا صحیح رزلٹ اور صحیح نتیجہ ملے گا۔ لیکن وہ جس سے نافرمانی ہو جاتی ہے،
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا پروانہ مل چکا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جہنم کی آگ کو خود پہ جلانا شروع کر چکے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جہنم کے ایندھن بننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے ایک طرف میری فرما برداری کر کے جنت کے راستے پہ چلے، تو دوسری طرف ان سے نافرمانی ہوئی ہے، گناہ سرزد ہوئے اور خطا ہوئی ہے، میری نافرمانی ہوئی ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہٰذا اب یہ جہاں ایک طرف جنت ان کے حصے میں ہو، دوسری طرف جہنم کے یہ حقدار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اور اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی رمضان لاتا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اس لیے لاتا ہے تاکہ تمام نافرمانیوں کا ازالہ کیا جا سکے، تمام خطاؤں کی بھرپائی کی جا سکے، تمام گناہوں کو ختم کیا جا سکے، اور وہ جہنم جسے گناہوں کی کثرت سے جلانا شروع کر دیا تھا، اب اس آخری عشرے میں ندامت کے آنسوؤں سے، اس آخری عشرے میں جہنم کی پناہ سے، اس آخری عشرے میں بہت ہی زیادہ اجرنی من النار کے ورد سے، اور پھر اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس حدیث پہ عمل کر کے، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت پہ عمل کر کے تمام لوگ جو پورے سال گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں اور جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، اللہ 10 دن کا مہلت دیتا ہے، اللہ 10 دن کا ٹائم دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے بندو، جو جہنم کی آگ تم نے خود پہ سلگا لیا ہے، جہنم کی ایندھن کے حقدار جو تم بن چکے ہو، یہ 10 دن ہیں، یہ 10 ایام ہیں، ان انجام میں تم ندامت کے آنسوؤں سے جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دو۔ تو یہ آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، یہ فری ہونے کا عشرہ ہے فائر سے، آگ سے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عشرے کا جو مطالبہ ہے، اس لاسٹ حصے کا جو مطالبہ ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ مطالبہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم بہت ہی زیادہ اچھے اعمال کی کثرت کریں، اور دعاؤں کی اس قدر کثرت کریں، ندامت کے آنسو اس طرح گرائیں اور نکالیں کہ جہنم کی آگ بجھتی چلی جائے اور رب کا پروانہ ہمیں ملتا چلا جائے، رب کا انعام جہنم سے خلاصی، آگ سے آزادی، یہ ہمیں حاصل ہوتا چلا جائے۔ یہ اس آخری عشرے کا مطالبہ ہے، یہ اس آخری حصے کا ایوارڈ اور انعام ہے۔ تو اب ہر کسی کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب سے کہے کہ یا اللہ، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، اور میرا یہ جسم اسے سہنے کے لیے ناکافی ہے، اس لیے رب ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور جہنم سے آزادی فرما، جہنم سے خلاصی فرما۔ یہ اس عشرے کا مطالبہ ہے۔ تو اس عشرے میں ہمیں یہ